وہ آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے نیچے آ کے نا یہ فکر ادا ہوئی زبان سے، یا اللہ پورا 1 سال گزر گیا، تو نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا، میں بھی نہیں مانگتا، لیکن یا اللہ میرے بال اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اگر نہیں کٹواؤں گا تو تیرے یار کی شرح ٹوٹ جائے گی۔ ابو الفضل خدلی اپنے لیے تجھ سے روپیہ نہیں مانگتا، اس لیے دے دے تاکہ میں بال کٹواؤں، تیرے یار کی شرح نہ، تیرے محبوب کی شرح نہ ٹوٹے۔ داتا حضور کشف المحجوب میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا۔ آپ فرماتے خدا کی عزت و عظمت کی قسم، پورا درخت، اس کی ٹہنیاں، اس کا تنا، اس کی جڑیں بھی سونے کی ہو گئی، سارا، ہاں سارے سونے کا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں یارو پیشاب کرن تے بہ گئے ہاں تے مٹی دیاں ٹیماں تے چکیاں ہی نہیں، تے ذرا مٹی دیاں 3 ٹیماں تے پھڑا تاکہ بعد چ میں پاک بھی ہو جاؤں۔ اب وہ جو ہے نا وہ مٹی اٹھانے کے لیے نیچے ہوا، تو نیچے دیکھا تو زمین سونے کی، زمین سونے کی ہے جی۔ وہ بڑا حیران ہوا، جو نسخہ میرے پاس ہے بڑی محنت کرو تو 2.5-3 ماہ کے بعد کوئی چند کلو ہی بنے گا، یہ ساری سونے کی کیسے ہو گئی؟ یہ کیا ہوا؟ دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، آگے دیکھا تو سونا، پیچھے دیکھا تو سونا۔ اب بابا جی نے کام کیا تھا، اس کو آواز لگا کے کہتے ہیں او سنیاسی بابے لگتا تو مغرب دی جماعت چھڑوا کے چھڑنا ہے، کیوں نہیں مٹی دیاں ٹیماں پھڑان دیا؟ اور کہتا حضور کہاں سے پکڑاؤں، مٹی ہے ہی نہیں، جہاں تک نظر جاتی سونا ہی سونا ہے۔ بابا جی ایک سوال ہے بابا جی، اگر آپ ہوا میں سونا نکال سکتے ہیں بابا جی تو دیش کی غریبی کیوں نہیں مٹا دیتے بابا؟ جواب بابا جی، جب آپ خود سونا نکال سکتے ہو تو ہم لوگوں سے چندہ کیوں لیتے ہو بابا جی؟ جواب ہری اوم ہری اوم ہری اوم۔ یہ رانگ نمبر ہے، یہ رانگ نمبر ہے۔ 7واں معجزہ، او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر تعمیر ہو جائے، سونے کا کوئی گھر بنا کے آپ بتا دیں۔ کوئی گل ایک نگاہ ماری تے انج ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ سونا، اور ادھر کتنے بزرگوں کے بارے میں جناب انہوں نے مسلح چکیا تھلے سونے دیا کانا۔ او پائی جھوٹے ہو، فیل ہو گئے ہو تسی قرآن دے گئے، اور اج تانوں انشاءاللہ میڈیا نے بھی ننگا کر چھڑیا ہے، اور باقی رہی سی کسر جیڑی سی نا وہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ تہاڈی پہ کٹواندا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کھول کے ایک چیز دساں گے کہ مسلح چکنے نال اگر سونا نظر آ جاندہ تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر کے بتا دیتے نا، اور بھائی کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں تو میں یہ پاکستان کے سارے بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ میدان میں اترے ہیں، پاکستان کی بجلی پوری کریں یار۔ کس طرح لوگ جو ہے مصیبت کاٹ رہے ہیں پچھلے 10-12 سال سے، ٹھیک ہے، نگاہ مار کے کر چھڑیا تو نگاہ مار کے وہ کر چھڑیا، بجلی پوری کر کے دسو بھائی، پھر منیں گے۔ اور یہاں دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے سونے کا کوئی گھر بنا کے بتائیں۔ ایک نگاہ ماری، سجے پاسے والے سارے حافظ ہو گئے، کھبے پاسے والے سارے جڑے ناظرہ ہو گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور جنہ بزرگاں دی گل کردے ہیں انہوں نے تجوید دا قرآن بھی نہیں پڑھنا آندا، انہیں جو اکثریت نو لوگوں نو کیا حافظ قرآن تے انہوں نے وہ بنانا ہے۔ اے دیکھ لو تسی ہن سارے بزرگ فیل ہو گئے نے، ہن کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ بھائی جی ہن میڈیا آ گیا ہے، ہن تانوں ویڈیو دکھانی پوے گی، تائیں تسی انشاءاللہ ہن قیامت تک کوئی نہیں نگاہ مار سکے گا۔ سارا دی جھوٹی نگاہاں جڑیاں پہلے سن وہ سب ختم ہو چکی ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹیٹس بیان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں یہ کیا تو نگاہ مار کے وہ کر دیا تو یہ کر دیا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں بھائی، حدیث ہو تو آپ کوئی کہہ لیں کہ یہ کوئی جعلی روایتیں ہیں، قرآن تو جعلی نہیں ہے نا۔ قرآن تو مشرق سے لے کے مغرب تک پوری امت کا اجماع اور عملی تواتر موجود ہے اس کتاب کے اوپر۔ یہ میں نے گھر بیٹھ کے تو نعوذ باللہ یہ آیات نہیں لکھی ہیں۔ 8واں، او ترقا فی السماء، یا آپ آسمان پہ چڑھ کے ہمیں بتا دیں۔ وہ دیکھ لیں لکھا ہے جی بازید بستامی جو عرش تک پہنچ کے، بھائی مارو جھوٹ جنہیں مرضی، اور جناب فجر دی نماز اتنے پڑھی تے جناب جا کے مدینہ شریف زور پڑھی، اور بھائی سب جھوٹ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ آپ آسمان پہ چڑھ کے بتائیں ہمیں، ہمارے سامنے چڑھیں۔ 8واں یہ ڈیمانڈ تھی۔ 9ویں ڈیمانڈ ان کی یہ تھی وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَأُهُ، اور ہم آپ کے آسمان پہ چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ آپ آسمان سے ہمارے سامنے نازل ہو کر ایک کتاب بھی نہ لے کر اتریں، اوپر سے ایسے سلائیڈ کرتے ہوئے آپ کے ہاتھ میں ایک کتاب ہو جس کتاب کو ہم پڑھ لیں، پھر ہم یہ مانیں گے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ آپ کہتے ہیں ہمارے سینے پہ ایک کتاب نازل ہوئی ہے، سانو تو نہیں نظر آتی کتنے سینے تے نازل پہ ہوندی ہے۔ آسمان سے آپ نازل ہوں اور آپ نے کتاب پکڑی ہوئی ہو، ہم اس وقت کہیں گے ہاں یہ خدا کی طرف سے آئی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نو ٹینجیبل فارم میں
फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाले उन्होंने मोजज़ात मांगे। नंबर 1 कि आप जमीन में चश्मा जारी कर दें। नंबर 2 खजूरों का बाग हो। नंबर 3 अंगूरों का बाग बना दें। नंबर 4 उसमें नहरें जारी फरमा दें। नंबर 5 आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा दें। नंबर 6 अल्लाह ताला और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए। नंबर 7 या कोई सोने का घर आपके लिए बन जाए। नंबर 8 या आसमान पर चढ़ के हमें दिखा दें। और नंबर 9 आपके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि आप एक किताब लेकर फिजिकली ऐसे सामने नाजिल ना हो और फिर हम वो किताब पढ़ें कि हाँ ए आइए जनाब अल्लाह की तरफ हो। वो कहते हैं जैसे आप कहते हो कि पहले भी कौम आद पर कौम समूद पर किसी पर चंगाड़ का अजाब आया, किसी के ऊपर बिजली गिरी, किसी के ऊपर आसमान से पत्थर गिरे लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर, तो तुम भी आसमान से कोई टुकड़ा हम पर गिरा के बता दो। और यहां आप तज़किरतुल औलिया पढ़ के देखें कितने कितने बुजुर्गों के बारे में उन्होंने दावे किए हुए हैं। वो कहते हैं जी बुजुर्ग कहते हैं कि जनाब अगर हम चाहें तो आसमान को जमीन पर गिरा दें। ओ भाई तुहाडे बुजुर्गों को तो ना आसमान का साइज पता है ना जमीन का पता है, गिराना तो बड़ी दूर की गल है, तुहानू तो साइज ही नहीं पता कि कितनी बड़ी शैव है। ठीक है, और मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। इमाम गजाली जो है वो तसव्वुफ में इमाम समझे जाते हैं, दुनियावी उलूम में भी, फलसफे में भी माहिर थे। उन्होंने किमिया सादत में लिखा है कि जो सूरज है ये जमीन से 5 गुना बड़ा है। लेकिन आज हमारे साइंस के जो एक छोटे से बच्चे के स्टूडेंट को भी ये बात पता है कि जो सूरज है जमीन से 5 गुना नहीं 13 लाख गुना बड़ा है। तो जिन बुजुर्गों को सूरज का साइज ही नहीं पता उन्होंने सूरज को कहां से फेंकना है? तो किथों जनाब शाह शम्स तबरेज ने कहना जनाब के जी जनाब नेड़े आ तू भी शम्स ते मैं भी शम्स, तो जनाब वो बोटी भुन लेनी है। वो भुननी भी मुल्तान ही सी। ओ भाई जी आओ ना मरी विच गिलगित ही सूरज करीब ले आके दिखाओ। कहते मुल्तान इस वास्ते गर्मी होती है। ओ भाई इसलिए गर्मी नहीं होती, मुल्तान जो इलाके जो है इक्वेटर के नजदीक होंगे वहां गर्मी होगी। साइबेरिया के अंदर कोई बुजुर्ग लेके जाए ना वो सूरज करीब करे और करीब करके ये सारे ग्लेशियर्स पिघला के बताए तो फिर हम मानेंगे। औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति कबीला, या आप अल्लाह ताला और फरिश्तों को हमारे सामने ले आए, यानी हम खुद देख लें कि फरिश्ते हैं। आप कहते हैं मेरे पास फरिश्ता आता है, फरिश्ता हमारे सामने नाजिल हो, हम भी फिजिकली फरिश्ता देखें फिर मनांगे। अल्लाह ताला को भी सामने लेकर आओ। और फिर मैं वही बात करूंगा बायजीद बुस्तामी और बाकी बुजुर्गों के बारे में कैसे कैसे दावे लिखे हैं कशफुल माजूब में और तज़किरतुल औलिया में कि उन्होंने अल्लाह ताला को देख लिया। कुरान में लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तो नहीं देख सके, और यहां पर आप हालत देखें, सब जाली बातें, झूठी बातें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम एक पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसी स्कूल ऑफ थॉट मौजूद है जो इन चीजों को शुरू से कंडेम करता आ रहा है कि बिल्कुल जाली बातें हैं, और आज हम ये दीन गैर मुस्लिमों को पेश नहीं कर सकते इस तरह की जाली बातें बता के।